اسٹاف لیول معاہدہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین پالیسی سطح کے مذاکرات کا آج سے آغاز ہوگا۔ ایف بی آر، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے سینئر حکام آئی ایم ایف مشن سے مذاکرات کریں گے۔ پالیسی سطح کے مذاکرات کے پہلے روز اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے حکام آئی ایم ایف کو بریفنگ دیں گے۔ مذاکرات میں ایس آئی ایف سی کے تحت متوقع براہ راست سرمایہ کاری بارے تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ ایس آئی ایف سی کے تحت آنے والی سرمایہ کاری پر ٹیکسوں کی رعایت سمیت دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے۔ اسٹاف لیول معاہدہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین پالیسی سطح کے مذاکرات کا آج سے آغاز ہوگا۔ ایف بی آر، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے سینئر حکام آئی ایم ایف مشن سے مذاکرات کریں گے۔ پالیسی سطح کے مذاکرات کے پہلے روز اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے حکام آئی ایم ایف کو بریفنگ دیں گے۔ مذاکرات میں ایس آئی ایف سی کے تحت متوقع براہ راست سرمایہ کاری بارے تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ ایس آئی ایف سی کے تحت آنے والی سرمایہ کاری پر ٹیکسوں کی رعایت سمیت دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے۔ مذاکرات میں پاکستان کی معاشی ٹیم کی قیادت نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر، جبکہ آئی ایم ایف جائزہ مشن کی قیادت مشن کے سربراہ جوناتھن پورٹر کریں گے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے ارشاد انصاری سے۔ ارشاد، کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، آج پالیسی سطح کے مذاکرات کا پہلا روز ہے اور اس میں جو سب سے بڑی جو اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایس آئی ایف سی ہے یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ اپنی جو بریفنگ دیں گے، اس میں یہ بتائیں گے کہ جو پاکستان میں ایس آئی ایف سی کے تحت متوقع انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی ایکسپیکٹڈ ہے، پر اس کے ساتھ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو تکنیکی سطح کے مذاکرات میں سوالات اٹھائے گئے تھے کہ ایس آئی ایف سی کے تحت جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس پہ آپ ٹیکس کنسیشن کتنی دے رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی ٹیکس کی مد میں چھوٹ کافی زیادہ آپ کی طرف سے ہے، تو یہ اس چیزوں پہ بریفنگ دی جائے گی۔ پھر یہ بتایا جائے کہ ایف ڈی آئی اس میں کتنی جو ہے وہ پاکستان میں آنے کی جو ہے وہ توقع ہے۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایف بی آر سمیت دیگر جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی جو تکنیکی سطح کے مذاکرات میں جو پلان پیش ہوئے تھے اس کو جو ہے وہ حتمی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ اور اس میں وزارت خزانہ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو فائنینشیل گیپ پاکستان کا پایا جاتا ہے اور اسی طرح وزارت توانائی اور وزارت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اہم جو ہے وہ مطالبات جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں کہ جو، اور دوسرا اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو پاکستان کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی اس میں آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ سزائیں جو ہے وہ سخت کی جائیں، اس میں آئین سازی قوانین میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ کی جائیں، تو وہ چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کیا جو ہے فائنانس بل کے ذریعے اس حوالے سے امینڈمنٹ جو ہے وہ لائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ٹیکس وصولیوں کے حوالے سے اگرچہ آئی ایم ایف مطمئن ہے، لیکن ایک پوائنٹ ان کا تھا کہ جو آپ نے ریونیو کا جو فگر دیا تھا اہداف کے حوالے سے اس میں جو ریشنل دیا تھا اس میں امپورٹ کا دیا تھا کہ امپورٹ سے 32% امپورٹ میں گروتھ سے جو ہے وہ ریونیو کا ایک بڑا حصہ جو ہے پاکستان کو ملے گا، لیکن امپورٹ چونکہ کمپریشن ہے اس سے 22% کی جو ہے وہ ریونیو پہ امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو اگرچہ ابھی ٹیکس وصولیاں جو ہے وہ ہدف سے زیادہ ہے، لیکن اگر آگے جا کے ریونیو شارٹ فال آتا ہے تو پھر ریٹیلرز کو، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو انفورسمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس پہ ایڈیشن ٹیکس دینا پڑے گا اور ریٹیلر کو ٹیکس نیٹ پہ لانا پڑے گا۔ یہ وہ ساری چیزیں جن پہ بات چیت ہوگی۔ 15 نومبر تک توقع کی جا رہی ہے کہ مذاکرات مکمل ہو جائیں گے اور وزارت خزانہ پوری امید ہے کہ اقتصادی جائزہ مکمل ہو جائے گا کامیابی کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر مکمل ہو جاتا ہے تو دسمبر میں آئی ایم ایف بورڈ اس کی منظوری دے گا اور پاکستان کو $71 کروڑ کی اگلی قسط جو ہے وہ مل جائے گی۔ جی بہت شکریہ ارشاد انصاری۔